الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، دورہ قرآن کریم آج ہم 21ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ جو 21واں پارہ ہے، اس میں سب سے پہلے جو حصہ ہم پڑھیں گے وہ سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الروم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اور آخر میں سورۃ الاحزاب کا ایک حصہ موجود ہے۔ تو یہ جو پارہ ہے، پارہ نمبر 21، اس کا آغاز جس آیت کریمہ کے ساتھ ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، گویا کہ نماز کی تاکید ہے، اور نماز جو اصلاً پورے شرائط اور آداب کے ساتھ ہو تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ فحش اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ اسلام کی جو پوری اسکیم ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز کی پابندی، اس کے شرائط، اس کی روح، اس کے آداب، اور وہ اگر اس کے ساتھ موجود ہو تو یہ ایک زندگی کے اوپر امپیکٹ پیدا کرتی ہے، اور اس کا اظہار پوری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے، اور اسی لیے نماز کی یہاں تاکید موجود ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جو نماز ہے اس کی پابندی انسان کی شخصیت سازی میں بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر کہیں کنٹراڈکشن فیل ہو، مختلف لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ نماز ہے لیکن نماز کا اظہار زندگی کے ساتھ نہیں ہے، معاملات کے ساتھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے نماز کے اندر وہ روح موجود نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جو ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اس میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، اللہ کے ساتھ جو مناجات ہیں اور اس کی روح کو سمجھا جائے، تو ایسی نماز یقیناً امپیکٹ پیدا کرتی ہے اور اس سے تبدیلی آتی ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد اہل کتاب کو بہترین انداز میں نصیحت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عقل و فہم سے کام لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن پاک میں جو چیز نظر آتی ہے اس کو دیکھا جائے تو لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، تو قرآن پاک تو خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک مضمون، اس کا ایک ایک جملہ، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ قرآن مجید خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی اور معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسرا رکوع ہے اس پارے کا، اس کا آغاز ہوتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مگر جو لوگ باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں، وہی گھاٹے میں رہیں گے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ عذاب لانے میں بڑی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، بڑی جلدی عذاب مانگنے کی پڑی ہے ان کو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک وقت مقررہ نہ ہوتا تو یہ جس طرح مانگتے ہیں ان پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب آئے گا بھی ایسے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ پھر جو عذاب مانگتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جو جہنم ہے وہ کافروں کو تو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر وطن کی زمین اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے تنگ کر دی جائے تو ہجرت کر لینی چاہیے،
اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان سے باز پرس ہوگی۔ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور اللہ کا رزق کسی خاص جگہ سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے رزق دے سکتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس کا آغاز دنیا کی حقیقت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع ہے اس پارے کا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ لوگ تو اس دنیا ہی کی زندگی کو اصل کھیل اور تماشا سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ اس مضمون کے بعد اس رکوع کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں پر مصیبت آن پڑتی ہے، کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے، تو اس وقت تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت اس مصیبت اور خطرے سے نجات دے دیتے ہیں تو اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور باطل پرستی میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، اور حق کو جھٹلانا جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کرو، اور اللہ کا ذکر ہی اصل میں بلند کرنے والی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ العنکبوت جو ہے اس کے مضامین مکمل ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الروم کی طرف۔ پہلی ہی آیت میں لفظ ہے الف لام میم غلبت الروم، دوسری آیت میں غلبت الروم کا لفظ ہے، اور یہ ہجرت حبشہ کا زمانہ بنتا ہے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں رومیوں کے مغلوب ہو جانے کا ذکر ہے۔ فی ادن الارض غلبت الروم فی ادن الارض، قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے، اور پھر ان کے غالب ہونے کی یہاں خوشخبری دی گئی ہے۔ اور یہ جو ثبوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا بہت واضح ثبوت ہے، کیونکہ بعد کی تاریخ نے بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، تو وہ خبر بالکل درست ثابت ہوئی، اور ظاہر ہے یہ خبر بغیر وحی کے درست نہیں ہو سکتی تھی۔ اور انسان کیا کرتا ہے، وہ سبق ظاہری چیزوں حاصل کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ لمبا واقعہ ہے، کیونکہ یہ جو لڑائی تھی رومیوں اور ایرانیوں کی، تو اس میں جو ایرانیوں کے ساتھ ایک فطری طور پر ایک وہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، اور جو رومی ہیں وہ عیسائی ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے ایک تعلق شو کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانیوں کی فتح ہماری فتح ہے اور رومیوں کی جو شکست ہے وہ بھی ہماری فتح ہے۔ تو پھر بہرحال ایسا ہوا کہ وہ پھر شرط بھی لگی۔ اس کی تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس صورت میں مختلف مفسرین نے یہ سارے واقعات تفصیل سے لکھے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی جو پیشین گوئی تھی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالآخر اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی فتح یاب کرتا ہے۔ اور مشرکین مکہ جو اپنے اقتدار کو بہت سمجھتے تھے کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ اقتدار بھی بہرحال ختم ہوا، اور غزوہ بدر کا بھی اشارتاً یہاں ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس دن بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو دنیا کو دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ ظاہری حیات ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے انسان اور حقیقت کو نہ سمجھے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آخرت کی جو بات ہے اور آخرت پر یقین ہے وہ بہت واضح طور پر انسان کو مان لینا چاہیے، اور اس حوالے سے مختلف دلائل جو ہیں وہ اس صورت کے اندر اور اس رکوع کے اندر موجود ہیں۔ کائنات کے جن آثار کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے وہی توحید کے دلائل ہیں، آخرت کے بھی دلائل ہیں۔ اس لیے چوتھے رکوع سے جو تقریر کا رخ ہے وہ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید اور اس کے اندر جاتا ہے۔ تو اس کو ذرا ہم اگر غور کریں تو یہ ہمارے سامنے مضمون موجود ہے کہ یہ ساری مثالیں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اب اس صورت کو رکوع وائز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس صورت کا پہلا رکوع ہے اس میں یہ جو بات میں نے عرض کر دی کہ ایران بت پرستوں یا آتش پرستوں کا ملک تھا اور رومی اہل کتاب تھے، تو ایران سے رومی شکست کھا گئے تھے، تو اس واقعے کے بعد مشرکین مکہ مسلمانوں کو اور ستانے لگے، اور مشرکوں کے مقابلے میں خدا کو ماننے والے شکست کھا گئے۔ تو یہ پہلا رکوع اس موقع پر نازل ہوا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی فرمائی کہ ان قریب اللہ رب العزت انہیں بھی فتح دے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو بھی فتح نصیب فرمائے گا۔ تو یہ پہلے رکوع میں زیادہ تر یہ مضمون ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا ہے اور 5واں رکوع اس پارے کا ہے، تو اس میں قیامت کے واقع ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون، کہ خدا ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور انسانوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اسی کے پاس حیات و موت ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں، اور ساتھ ہی اہل جنت اور اہل جہنم کا مقابلہ یہاں بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ اہل جنت کتنے خوش ہوں گے، اور اہل جہنم کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ساری کیفیت میں بڑے پریشانی کے اندر ہوں گے۔ اور اس پریشانی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ یہاں رسولوں کی بات مان لی جائے اور قیامت کی رسوائی سے بچا جائے۔ چھٹا رکوع جو اس پارے کا ہے، اس کا آغاز اس آیت کریمہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ مسلسل یہ الفاظ ہیں، ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ۔ اس رکوع کے اندر بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ہر چیز ہی نشانی اس کی ربوبیت اور اس کا جو نظام کائنات ہے اور اس کی قدرتیں ہیں، جس میں انسان کی تخلیق ہے، خاندانی نظام ہے، اور رات کا سونا ہے، دن کا جاگنا ہے، اور اسی طرح بجلی کی چمک، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ میری نشانیاں ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو تمہاری مختلف بولیاں ہیں اور جو تمہارے مختلف رنگ ہیں، واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، تو اللہ رب العزت نے یہ ساری نشانیاں دکھانے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ان ساری نشانیوں کے باوجود بھی آخرت کے قائل نہیں ہوتے ہو، کس قدر بے عقلی کی بات کرتے ہو۔ اس کے بعد جو 7واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، کہ لوگوں اللہ تمہارے لیے خود تمہارے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ، اور کیا جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اس طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ اس طرح یہ ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تاکہ جو عقل والے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، مگر ظالم لوگ بغیر دلیل کے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو مثال ہے، ظاہر ہے اس میں جو شریک اور تصرف کا حق غلاموں کو نہیں دیا جاتا، تو خدا کے ساتھ دوسروں کو کس طرح شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ زمین و آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے سب خالق و مالک اللہ ہی کا ہے، اس کی ملکیت میں خدا کے غلام کو شریک ٹھہرانا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ لوگ اس فطرت دین حنیف پر قائم رہیں، اور اس دین فطرت سے اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر کیسے بھاگ سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، تقوی کی پابندی کرے، اور زکوٰۃ کی خوبیاں بھی یہاں بتائی گئی ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ رب العزت بہت بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت اس مال کو تمہیں واپس کر دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ پاکیزگی کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تمہارے شرکاء تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ جو 8واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کا آغاز اس مشہور آیت کریمہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا دے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو آپ سے پہلے گزر گئے، ان میں سے اکثر
شرک کرنے والے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، کہ پہلے اللہ کی طرف سے وہ اٹل دن آ جائے، آپ کا اپنا رخ دین حق کی طرف سیدھا رکھ لیں، جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد اور بدعملی انسانوں کی اپنی بدعملی کی وجہ سے ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان دین فطر یعنی اسلام کی حکیمانہ تعلیمات کو اختیار کرے، اور پھر جو گزشتہ قوموں کی بدعمالیاں ہیں ان سے سبق سیکھے، اللہ کی قدرت اور ان کی نشانیوں کو غور کرے، اور کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیوں کے تحت وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان ساری نشانیوں کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کی دعوت سے دور نہ ہٹنا، ورنہ تمہارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے بہت سارے رسول اسی مقصد کے لیے بھیجے اور ان کے ساتھ نشانیاں بھیجیں۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 9 ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ انسان کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ شروع میں کمزور و بے بس ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے اور قوت و توانائی اس کو مل جاتی ہے، پھر بڑھاپا، اور پھر ضعیف و ناتواں ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا ایسا سرکل ہے، اس کے اوپر انسان کا اپنا کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا کمزور، بالآخر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوا، پوری قوت جوانی کے اندر گیا، پھر ڈھلنا شروع ہوا ادھیڑ عمری، اور پھر وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ ایک مہلت عمل کے طور پر انسان کو دے رہے ہیں کہ وہ عمل صالح اور ایمان کے راستے پر چلے، اور جب وہ وقت نہ رہے اور موت کے بعد قیامت کے دن اس کی قوت اور توانائی سے کمائی ہوئی نیک عملی ہی سہارا بنے گی، تو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت کو ذہن نشین کرنا چاہیے، اور مثالوں سے بات کو سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہی سورہ روم کے مضامین مکمل ہوئے۔ سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، جس کی 34 آیات ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ 31 نمبر سورہ مبارکہ ہے جو یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ اپنے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 بنتا ہے۔ اور اس میں وہ نصیحتیں نکل کی گئی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا ہے، اور ان کی 9 نصیحتیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ یہ سورہ العنکبوت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ میں اس میں لوگوں کو شرک کی جو نامعقولیت ہے اور اس کا لغو ہونا ہے وہ بتایا گیا ہے، توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے، اور مشرک و کافر باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ان سے دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ کوئی آواز جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، یہ دنیا میں کوئی پہلی آواز نہیں ہے۔ جتنے بھی عقل، حکمت اور دانائی والے لوگ تھے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور آپ کے قریب بھی ایک لقمان حکیم، یعنی حکیم سے مراد یہاں سمجھدار آدمی ہے، جس کی حکمت و دانش کے افسانے تمہارے ہاں بڑے مشہور ہیں، اور تم ان کی باتیں کرتے رہتے ہو، اور تمہارے خطیب اور تمہارے شاعر حضرات اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھ لو ان کا کیا عقیدہ تھا اور وہ کون سے اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا، اور یہ باتیں ہی یہاں آگے چلی ہیں۔ تو پہلے ہی رکوع کے اندر بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، قیامت پر ایمان رکھنے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ہدایت کا مذاق اڑایا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، وہ کبر اور نخوت کے ساتھ، غرور کے ساتھ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، گویا سنے ہی نہیں ہے،
اور گویا ان کے کانوں میں تو جو ہے وہ کچھ رس ڈال دیا گیا ہے، کوئی سیسا ڈال دیا گیا ہے۔ پھر اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کے انعامات کی بشارتیں بیان ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی چند قدرتوں کا بیان ہے تاکہ اہل عقل و دانش ان پر غور کریں اور توحید کا اقرار کریں۔ مثلا اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کو کھڑا کر رکھا ہے، زمین کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، اور یہ سب کچھ کس کا پیدا کرتا ہے؟ محض ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ تو اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تم جن کو پکارتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جو 11واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو 9 نصیحتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی نصیحت ان کی شرک سے بچنا ہے، اور شرک کو ظلم عظیم فرمایا۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہت سارے حقوق ہیں ان کے، اور اگر والدین کسی نافرمانی کا حکم دو کہ وہ نہیں ماننا، لیکن ان کے ساتھ برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی جو برائی ہے وہ قیامت والے دن انسان کے سامنے آ جائے گی، اس لیے بڑے دھیان سے توجہ سے نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ نماز کا حکم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مشکلات آئیں، لوگ ستائیں تو پامردی اور صبر و استقلال سے مقابلہ کرنا ہے۔ کبھی بھی اکڑ کو اور کبر کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرنا ہے۔ اللہ متکبرین کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور نویں چیز یہ ہے، آخری چیز، کہ اپنی چال میں میانہ روی اور اپنی آواز میں نرمی اور پستی پیدا کرو۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم نے سورۃ الفرقان اور سورۃ المؤمنون اور اسی طرح یہ آگے بھی کچھ آ جائیں گے اس موضوع پر، اہل ایمان کی جہاں جہاں صفات بیان ہوئی ہیں وہاں یہ چیزیں ہم نے مختلف انداز میں پڑھی ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جو اس کا اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 12 ہے اس پارے کا، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چیزوں کو تمہارے کام پر لگایا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ تو پھر بھی بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ لوگوں کی حالت دیکھو، ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، گویا اس نے بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا۔ اور اللہ رب العزت کی مختلف قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ باطل پرستی چھوڑو، حق پرستی کو اختیار کرو۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ کے لیے تمہارا پیدا کرنا، قیامت میں اٹھانا محض ایک جان کے برابر ہے، اللہ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورہ لقمان کا، کہ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ کی چند نشانیاں ہیں، اور کبھی سمندری سفر میں انسان موج و تلاطم میں گر جاتا ہے تو بے ساختہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے خشکی پر لے آتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے، اور جسے اس نے خطروں کے ہجوم میں پکارا تھا اسے ہی انسان بلانے لگتا ہے۔ تقوی کی تلقین کی گئی ہے، قیامت کی باز پرسی سے ڈرایا گیا ہے، اور قیامت کی ہولناکی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص اس زمین سے واقف نہیں ہے کہ جہاں اس کی موت آئے گی۔ یہ آخری آیت کریمہ ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہاں ایک بات ہے جس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو آج کے دور میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی، وہ تو الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے،
لیکن یاد رکھیے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ ماں کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بلکہ وہ انسان کیسا ہوگا، اس سے خیر کتنا برآمد ہوگا، لوگوں کے لیے فائدہ مند کتنا ہوگا، نقصان دہ کتنا ہوگا، یہ سب کچھ اچھا اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین یہ نہیں بتا سکتی، یہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اور اس کے چونکہ آیت نمبر 15 میں سجدہ ہے، اس لیے اس کو سجدہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اس کی 30 آیات ہیں اور اس کے 3 رکوع ہیں، اور یہ 32 نمبر سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اور 75 نمبر نزول کے اعتبار سے ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے متعلق جو لوگوں کے شبہات ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کے دلائل اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ آخرت کا پورا نقشہ ہے، ایمان کے اثرات، کفر کے نتائج، یہ سب کچھ یہاں موجود ہے، اور قرآنی تعلیم کو قبول کر لیں گے لوگ تو اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ وہ یکا یک اور فیصلہ کن عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی آفتیں بھیجتا ہے۔ یہ ہم آیت پڑھیں گے کہ جب اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی آفتیں بھیجتا ہے نا دنیا کو ڈرانے کے لیے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ انسان رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب کا نازل کیا جانا یہ پہلا اور انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، جسے منکرین قرآن جانتے ہیں، اور قرآن اور اس کے نزول پر کیوں کان نہیں دھرتے ان کو سوچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کے انکار کا جو اجمالی تذکرہ یہاں موجود ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی اگر منکرین نے وہی رویہ اختیار رکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے اختیار کیا ہوا تھا، تو وہی کچھ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہو چکا ہے۔ اب امامت و پیشوائی انہی کو نصیب ہوگی جو قرآن کو ماننے والے ہوں گے، اور اس کو رد کرنے والوں کے لیے ناکامی مقدر ہو چکی ہے۔ کفار مکہ سے کہا گیا ہے کہ اپنے تجارتی سفر کے دوران تم جن گزشتہ قوموں کی بستیوں سے گزرے تھے ان کی ذرا انجام چیک کرو، اس کو دیکھو، غور کرو، اور کیا یہ انجام تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یقیناً کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن انسان اپنے بے شمار مفادات کی وجہ سے اور سوچوں کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں جو مضمون ہے یہ بتایا گیا ہے کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، قرآن بلا شبہ اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن جس اللہ کا نازل کرتا ہے وہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک کی تدابیر ساری وہ کرتا ہے، جس نے انسان کو مٹی سے بنایا، اسے اچھی شکل و صورت عطا کی، اسے حواس ظاہری اور باطنی سے نوازا، اور اس کے باوجود لوگ انہی کانوں اور آنکھوں اور دلوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد بھلا کون اٹھایا جائے گا، گھبراؤ نہیں، موت آئے گی اور پھر دیکھ لو گے کس طرح اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ اٹھاتا کیسے ہے۔ سورہ یاسین میں بھی انشاءاللہ اس مضمون کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو اس سے اگلا رکوع ہے اس کے اندر جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، یہ اس پارے کا 15واں رکوع ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ کاش تم دیکھ پاتے جب یہی مجرم اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اب ہم نے سن لیا، فرجعنا ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا ہم پھر نیک کام کریں گے، اور انا موقنون اب ہم یقین کرنے والے بن گئے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات ایسے موجود ہیں جو ہم پیچھے بھی پڑھے ہیں کہ اگر ان کو بیچ بھی دیا گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر انہیں بیچ بھی دیا جائے گا تو ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے نافرمانیاں کرتے رہے، اور ویسے بھی موت کے بعد دوبارہ جانے کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے۔ اب تم اس دن کو گزار آئے ہو، وہ دارالامتحان تھا، اب دوبارہ تو واپس نہیں جا سکتے، جتنا بھی تم تمنا کرو، خواہش کرو۔ اور فرمایا گیا کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جب آیات الہی کے ذریعے تذکیر کی جاتی ہے تو سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و حمد کرنے لگتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔
تو اسی کے ساتھ ہی جو یہ سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ دیکھیے اہل جنت اور اہل جہنم کا مقابلہ کیا ہے، دونوں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اہل جنت اس دن خوشیاں دیکھیں گے اور آسائشوں کے اندر ہوں گے، جبکہ اہل جہنم کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی۔ اور جو اس سورت کا آخری رکوع ہے اور اس پارے کا یہ جو 16واں رکوع ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس ہستی نے تورات نازل کی تھی اسی نے قرآن نازل کیا ہے، اور جس کو ہماری نشانیاں دکھائی گئی تھیں اس نے اعراض کیا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، ہم اس سے انتقام لیں گے، اور اس میں کسی کو شک شبہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ دین کے پیشوا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت کرتے اور لوگوں کو سختیوں کی سنجیدہ پیشانی برداشت کرتے تھے۔ پھر کہا گیا کہ سارے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا، اور جو منکرین پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کا وہ دن کب آئے گا، تو آپ فرما دیجئے کہ جب آئے گا اس وقت کافروں کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ آئے گا۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون۔ اس کے بعد اس پارے کی آخری سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے، وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابِ سے آیت نمبر 20 میں جو ہے اس لفظ، یہ اس سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ 3 بڑے واقعات ہیں اس سورہ مبارکہ میں، غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ۔ یہ ایک ہی سال میں ہوئے تھے، مہینے کا فرق تھا، شوال میں غزوہ احزاب ہوتا ہے اور ذی-القعدہ 5 ہجری کے اندر غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ تیسرا جو بڑا مضمون ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور کا نکاح ہوا، وہ اللہ نے خود نکاح کروایا۔ پہلے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو یہ سارے مضامین، اور اس درمیان میں وہ آیت کریمہ بھی آئے گی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو منہ بیٹے جو منہ بولے بیٹے بنانے کا مسئلہ تھا اس معاشرے میں موجود تھا، اس کو مستقل حل کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، جو بھی بیٹا اڈاپٹ کریں گے وہ اپنے اصلی باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو مختلف جو جنگیں ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے انتہائی تنگی اور اسرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اگر دنیا اور اس کی زینت اگر آپ کو چاہیے تو پھر ظاہر اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ازواج مطہرات جو ایمان والی خواتین ہیں، امت کی مائیں ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کو منتخب کیا ہے، اور ان کے ذریعے پھر مسلمان عورتوں کو حیا کی تعلیم دی گئی ہے، گھر میں وقار کے ساتھ بیٹھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسی طرح اختلاط مرد و زن اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس طرح جو دیگر چیزیں ہیں، کچھ دیگر مسائل ہیں، ان کا ذکر ہم اس صورت کے اندر دیکھیں گے۔ اب رکوع وائز ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہلا جو رکوع ہے اس کا، اس میں پہلے اس کے نام کے بارے میں بات ہے کہ چونکہ اس کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ، جماعت، کیونکہ سارے گروہ جمع ہو کر انہوں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، تو سارے گروہوں کی اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ سارے گروہ یعنی سارے عرب کے قبائل انہوں نے کوشش کی کہ اکٹھے ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوں، اور ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، اور مشورے کے نتیجے سے پھر مدینے کے ارد گرد ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی گئی، وہ پہلے تاریخ میں نہیں تھی، جس کو جو خندق کہتے ہیں، اور دشمنوں کو راستے میں روک دیا گیا۔ بہت ہی مشکل حالات تھے، اس کا ذکر یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور بڑی مشکل اور کٹھن حالات کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر مہربانی فرمائی، اور اس مہربانی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت آئی، اور اللہ نے کامیابی دے دی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں، اور جو مدینہ کو گھیرنے والے یہ سارے احزاب تھے، انہیں دم دبا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو ہم ذرا رکوع وائز بھی کچھ خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے رکوع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے توسط سے تقوی کی تلقین کی جا رہی کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اور فرمایا گیا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے،
بلکہ قرآن کی اتباع کرو، توکل اللہ پر کرو۔ اور فرمایا جس طرح انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح ایک شخص کی دو سگی مائیں یا دو سگے باپ نہیں ہو سکتے، لہذا جس لڑکے کو یا لڑکی کو لے پالک کہا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتے، اس کی سگی ماں اور سگا باپ تو موجود ہیں، تو پھر دوسرے سگے ماں باپ کیسے سگے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی سے توحید کا تصور بھی ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے، اور یہ پھر مستقل مسئلہ حل کر دیا گیا۔ آج کے دور میں بھی اس حوالے سے کافی پرابلم ہوتے ہیں، تو یہ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت مسلمانوں کے ہاں ان کے ماں باپ اور خود مسلمانوں سے زیادہ مقدم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین وہ ساری مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماؤں کی طرح محرمات میں آتی ہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنے امت کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے پیش ہوگا، اور یہ عہد ہر نبی سے لیا گیا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ عہد لیا گیا ہے۔ اس عہد کا ذکر بھی یہاں موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو 18 نمبر رکوع ہے اس پارے کا، اور دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں غزوہ خندق کا تفصیل سے ذکر ہے کہ مکہ کے کافر اور مدینہ سے نکالے ہوئے یہودی، ان کے حمایتی سب مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ بزدل منافق موت سے ڈر ڈر کر وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ لڑائی میں موت سے ڈر کر بھاگنا فائدہ مند نہیں ہوتا، اللہ جہاں چاہے موت لا سکتے ہیں، تو زندہ بھی رہے تو یہی چند سال ہی رہنا ہے، اور اللہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ اس طرح منافقین کی جو دلی کیفیت اور ان کی چال بازیوں کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان نے جس روشن کردار کا اظہار کیا اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کی مدد اور کارسازی وہی اصل چیز ہے جو اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ سارا جو احزاب تھا متحدہ محاذ، اللہ نے سخت اور تیز ہوا بھیجی، سخت سردیوں کے دن سے 20 دن یہ محاصرہ جاری رہا، اور درمیان میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، بہت زیادہ لوگوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اچانک ایک رات اتنی ٹھنڈی ہوا چلی کہ ان کے خیمے تک اکھڑ گئے، اور یہ جو اتنی ٹھنڈی تھی ہوا کہ سارے دشمن جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ جو 19 نمبر رکوع ہے، اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذکر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کے سے ملاقات کے امیدوار ہیں، وہ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنا نمونہ بنائیں گے، اور اسی نمونے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایمان والے کبھی بھی احزاب کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، اور کبھی بھی طاقتوں کو دیکھ کر، کافروں کی طاقتوں کو دیکھ کر ایمان والے پریشان نہیں ہوا کرتے۔ یہ تاریخ ہے، ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی تسلیم و رضا کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودیوں کے دو جو مشہور قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے بھی مشرکوں کی امداد کی تھی، تو ان کی سرکوبی کے لیے، ان دونوں قبیلوں کی سرکوبی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ ابھی چل پڑیں، اور بلکہ فرمایا نماز بھی بنو قریظہ کے محلے میں پڑھو۔ یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے، آخر صلح کے لیے حاضر ہو گئے، اور اہل کتاب کے اپنے ہی قانون کی روح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ اور اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، ان کو مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے قلعوں سے نیچے اتارا، اور اللہ نے ان کے گھر بار کا مسلمانوں کو مکمل طور پر مالک بنا دیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور یہ واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے تھا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ وہ صاحب ایمان خواتین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں بنی، اللہ رب العزت نے انہیں حوصلہ دیا،
اور وہ امت کی مائیں ہیں، اور بعد میں بھی وہ ہدایت، رشد و ہدایت اور علم و تعلیم کا کام کرتی رہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جو سارا مضمون ہے اس کے ساتھ ہی 21ویں پارے کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔